السلام علیکم۔ یہ جو دنیا جس میں ہم جیتے ہیں اور امتحان کی دنیا ہے، کبھی اس کو میں جب سوچتا ہوں، اس کے بارے میں غور کرتا ہوں اور قرآن مجید کی روشنی میں غور کرتا ہوں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تلاش کرنے کے لیے بنائی ہے، اور بندے وہ جو ابدیت کے کمال کے اوپر پہنچ جائیں۔ ابدیت کا کمال کیا ہے؟ ابدیت کا کمال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے ہوں اور ہم ان کے سامنے جھک جائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے تو انسان کو جھکنا ہی ہے۔ جب وہ سامنے آئے گا تو کوئی بھی اس کے سامنے جھکے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایسے لوگ پیدا کرے جو بالکل غیب میں رہتے ہوں گے، خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، وہ خدا کو نہ دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ براہ راست اس کا مشاہدہ کر سکیں گے، اور ان تک خدا کا حکم، اس کی مرضی، اس کی منشا آئے گی، اور بن دیکھے وہ خدا کی بات مانیں گے۔ اور ایک طرف غیب کا پردہ ہوگا اور دوسری طرف وہ ایک ایسی دنیا میں ہوں گے جہاں بڑی آلائشیں ہوں گی، جہاں پر ان کی خواہشات ہوں گی، جہاں پر مادی مفادات ہوں گے، جہاں پر ان کے تعصبات ہوں گے۔ اور پھر یہ بندے ہوں گے کہ ایک ایسا خدا جو غیب میں ہے، جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دکھائی نہیں دے رہا، اس کا صرف حکم آیا ہے، اور اس حکم کی بنیاد پر وہ اپنے تعصبات سے ٹکرا جائیں گے، وہ اپنی خواہشات سے ٹکرا جائیں گے، وہ اپنے مفادات کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی انا کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ابدیت کا کمال ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ کام کر لیتا ہے تو یہ ابدیت کا کمال ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر جو بدلہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ بالکل یہی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے راضی ہو، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، یعنی خدا غیب میں ہے اور پھر اس کی عبادت کرنا، اور اپنی مفادات، خواہشات، تعصبات کے خلاف جا کر خدا کی بات ماننا، وہ چیز ہے جو کہ انسان کو ابدیت کے کمال پہ پہنچا دیتا ہے، اور پھر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو وہ مقام عطا کرے گی جنت کی زندگی میں جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ لیکن اس کی قیمت کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اپنے تعصبات کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، میں نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا تعصب آتا ہے، لوگ حق کو اٹھا کے کونے میں پھینک دیتے ہیں۔ مفاد آتا ہے، انا آتی ہے، خواہش آتی ہے، لوگ اللہ کو، اس کی بات کو، سب کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے، بڑا غیر معمولی امتحان ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس امتحان میں سرخرو فرمائے، آمین۔